ایک جنگل میں جگو اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کا پھولوں کا باغیچہ تھا۔ وہ اس باغیچے میں سے پھول توڑ کر اپنی دکان پر بیچا کرتے تھے اور جنگل کے سب ہی پرندے ان سے پھول خریدا کرتے تھے۔ بھائی یہ پھول کس طرح دیے؟ گلاب کا پھول 20 روپے کا، موتیے کا 10 روپے کا اور گیندے کا پھول 5 روپے کا ہے۔ ارے اتنے مہنگے پھول؟ گیندے کا پھول تو 1 روپے کا ہے۔ یہ اتنے کا ہی ہے، لینا ہے تو لو ورنہ چلے جاؤ۔ دماغ کی دہی نہ کرو، میری مرضی، میں جتنے مرضی کے بیچوں، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اچھا، پرسوں میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے گلاب کے پھول کی مالا چاہیے، بنا دینا۔ مولا تجھے پرسوں چاہیے، ٹائم تو میرا ابھی ضائع کر رہے ہو۔ خیر پرسوں آ کر لے جانا۔ اس طرح یہ دکاندار گاہکوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور منہ مانگی قیمت بھی وصول کرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک کالو کوا اور رانی کبھی بھی رہا کرتی تھی۔ سنیے، ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کے اسکول جانے کے دن قریب آ گئے ہیں، آپ کچھ کام وغیرہ ڈھونڈیں۔ بیگم کیا کروں، میں کب سے کام ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے کوئی کام ہی نہیں دے رہا۔ راجا جی کے پاس بھی کام مانگنے گیا تھا پر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنا ہے اور گھر کا گزارا کیسے چلے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں جلد ہی کوئی کام وغیرہ ڈھونڈتا ہوں۔ ہم اپنے بچے کو اسکول ضرور بھیجیں گے اور اچھے اچھے کھانے بھی کھلائیں گے۔ ایسا کہہ کر وہ کوا کام ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اور کچھ آگے آ کر اسے جگو کا باغ نظر آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہ باغیچہ تو بہت خوبصورت ہے، اگر میں یہاں سے پھول توڑ کر جنگل میں بیچوں تو میں بہت سے پیسے کما سکتا ہوں اور ہماری غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ ارے یہ کیا، آپ تو کام ڈھونڈنے گئے تھے اور اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مجھے کام مل گیا ہے۔ اتنی جلدی کام مل گیا؟ ہاں رانی، مجھے ایک پھولوں کا باغیچہ ملا ہے، اس میں کئی طرح کے پھول ہیں، ہم ان پھولوں کو توڑیں گے اور جنگل میں بیچیں گے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا کام ہے، اس طرح تو ہم اپنے بچے کو بھی پڑھا پائیں گے۔ ہاں رانی، چلو ہم جلدی جاتے ہیں اور پھول توڑ کر لاتے ہیں۔ پھر وہ کوا اور کوی اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں اور باغ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارے کالو جی، یہ تو بہت ہی اچھا باغیچہ ہے۔ پھر وہ کوا اور کوی باغ میں چلے جاتے ہیں اور پھول توڑ کر ایک ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں اور وہاں سے اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لو جی بیٹا، اب میں پھولوں کا کام کروں گا اور پھر ہمارے پاس بھی بہت سا پیسہ آ جائے گا۔ پھر کالو جنگل میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لیتا ہے اور پھر جنگل کے پرندے اس سے پھول خریدنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے پھول ختم ہو گئے۔ ارے واہ، کیا کمال کا کاروبار مل گیا ہے، مجھے اب شام کو جا کر باغ سے اور پھول توڑ کر لانے ہوں گے۔ کالو یہ خوشخبری جا کر رانی کوی کو دیتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جگو جب اپنے باغ میں آتا ہے تو اس کو اپنے باغ کے پھول بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا، لگتا ہے کوئی چور میرے پھول چرا رہا ہے، محنت میری اور مزے کوئی اور لے۔ جگو یہ بات آ کر سونی چڑیا کو بتاتا ہے۔ جگو غصے میں کہتا ہے، سونی کیا تم نے باغ سے پھول توڑے ہیں؟ ارے میں نے تیرے پھول توڑ کے کیا کرنے ہیں؟ میرے اندر سے ویسے ہی گلابی خوشبو آتی ہے، میں کیوں توڑوں تیرے پھول؟ دیکھو ایک بار اور سوچ لو، کہیں تم نے پھول توڑ کے اپنی ماں کو تو نہیں بیچ دیے؟ میری ماں نے تیرے پھولوں کا مربع ڈالنا ہے کیا؟ جا کر اپنا کام کرو۔ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں باہر سے آواز آتی ہے تو وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کالو کوا اور رانی کوی وہاں سے پھول توڑ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، تم مجھ پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں یہ کوے تمہارے پھول توڑ رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی اتنی ہمت۔ کوا اور کوی جگو کے آتے ہی وہاں سے پھول لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں، اس کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا۔ اس دن پھر کالو سارے پھول بیچ کر گھر واپس آتا ہے تو رانی کو بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ ارے رانی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ رات کو ٹھنڈ بہت تھی، اس لیے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے آج مجھے خود ہی پھول توڑنے جانا پڑے گا؟ ہاں جی، آج آپ کو اکیلا ہی جانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو کوا گھر سے نکل جاتا ہے اور وہاں جگو اپنی بندوق لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ کالو کوا وہاں اڑتا ہوا آ جاتا ہے اور جگو اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ کالو کوا زخمی ہو کر وہیں گر جاتا ہے۔ وہاں جب رات بہت ہو جاتی ہے اور کالو کوا بہت دیر تک گھر واپس نہیں آتا تو رانی کوی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کالو کو دیکھنے کے لیے پریشانی میں باغ کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کالو کوا وہاں پر زخمی حالت میں آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا کالو جی؟ یہ سب کس نے کیا؟ رانی،
میں جیسے ہی یہاں پھول توڑنے آیا تو جگو نے میرے اوپر فائر کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں اب نہیں بچ سکوں گا۔ تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور جگو سے میری موت کا بدلہ ضرور لینا۔ یہ کہہ کر کالو کوا مر جاتا ہے۔ اٹھیں کالو جی اٹھیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ پر اب کالو کوا تو اس دنیا سے چلا گیا تھا اور رانی کوی کے اندر اب بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ پھر رانی کوی جگو سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرنے لگتی ہے۔ رانی کوی اپنی عرضی لے کر چیل مہاراج کے پاس جاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ چیل کو کالو کوے کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ رانی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ چیل مہاراج، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اپنے باپ کے بغیر کیسے رہے گا؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنگل کے سب پرندے مل کر تمہارے بچے کو پڑھائیں گے۔ اب میں جاتا ہوں اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور پھر وہ چیل اس جگو کے باغ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے جگو، یہ باہر سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ لگتا ہے پھر باہر کوئی کوے آ گئے ہیں، میں جا کر انہیں بتاتا ہوں۔ جگو اپنی بندوق اٹھا کر باہر آ جاتا ہے تو وہاں بہت بڑی چیل بیٹھی ہوتی ہے۔ جگو جیسے ہی اس پر بندوق اٹھاتا ہے تو چیل اڑ کر آتی ہے اور اس جگو کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ چیل میرے جگو کو اٹھا کر لے گئی ہے، کہیں آ کر مجھے بھی نہ اٹھا کر لے جائے۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے دوست کالو کوے کو مارا ہے اور اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ اور پھر وہ چیل جگو کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیتی ہے اور جگو کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور رانی کوی کو پھولوں کا باغیچہ۔ تو کیسی لگی ہماری کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔